مریم کہنے لگی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، میں ان میریڈ ہوں، میں کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں کوئی بد چلن عورت نہیں ہوں، میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہوں، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ اردو میں کہاوت ہے حرکت میں برکت ہے، بوجھتے پارن کی نا، حرکت میں برکت، حرکت میس مومنٹ۔ آپ جب مومنٹ کریں گے، آپ جب محنت کریں گے تب برکت ہوگی، آپ بیٹھے رہیں گے تو برکت نہیں ہوگی۔ یہ اردو کی کہاوت ہے۔ اب اس کی میں ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے ابا کا نام کیا تھا بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام کیا نام تھا؟ بولیں، والد نہیں تھے، ماشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ماں کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ مریم۔ بچی پیدا ہو تو مریم نام رکھو، یہ کیا الٹے سیدھے نام رکھتے ہو؟ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ آپ کے شیرسا بادی میں بھی، بنگال میں بھی جاتا ہوں، لڑکیوں کے نام، لڑکوں کے نام عجیب و غریب نام رکھے۔ لڑکے کا نام انوار ارے ظفر کیا نام ہے؟ انوار کیا نام ہے؟ انوار الاسلام ہے کہ انوار العلوم ہے کہ انوار الدین ہے، کیا ہے؟ انوار نام رکھ دیا۔ لڑکیوں کا نام عجیب و غریب، مریم نام رکھو، فاطمہ نام رکھو، عائشہ نام رکھو، زینب نام رکھو، رقیہ نام رکھو، حفصہ رکھو، جویریہ رکھو، میمونہ۔ ارے نبی کی بیٹیوں کے، نبی کی بیویوں کے، نبی کے صحابیات پہ نام رکھو گے، ناموں کی کمی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو مریم کو، اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ مریم بہت نیک عورت تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور بیت المقدس میں جو پورب سائڈ کا حصہ تھا، جو پوروی چھور تھا، وہیں پر ایک کمرے میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، مریم پردے میں رہتی تھی، کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی، اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی۔ میری پیاری ماں بہنوں، غور کرو کہ مریم کتنی نیک عورت ہیں، مسجد میں رہتی ہیں، الگ کمرے میں ان کے لیے کمرہ بنا ہے، بیت المقدس کے ایک کمرے میں وہ رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ آج آپ کے سیمانچل میں بہت ساری اہل حدیث کی مسجدوں میں بھی جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ آپ جلسہ کر رہے ہیں، عورتوں کا پنڈال لگایا آپ نے، آپ سماج میں تمام چیزوں میں عورتوں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز میں اگر آپ مہیلاؤں کے لیے ویوستھا نہیں کرتے، اگر عورتوں کے لیے انتظام نہیں کرتے، اگر عید کی نماز میں آپ عورتوں کے لیے انتظام نہیں کرتے، تو آپ عورتوں کے اوپر بہت بڑا اتیاچار کر رہے ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ آپ عورتوں کو دین کی تعلیم سے اور دین کی شکشا سے دور کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ دین سیکھنے کا جتنا ادھیکار آپ کو ہے، اتنا ہی آپ کی ماتاؤں اور بہنوں کو بھی ہے، آپ کی ماں اور بہنوں کو بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کیجئے، اور یہ مت کہیے کہ ہمارے یہاں بڑی غریب آبادی ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، جب آپ کسی کام کو کرنے کو ٹھان لیں گے، میں دیکھتا ہوں لوگ گاؤں میں چندہ کر کے کئی لاکھ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ طے کر لیں کہ اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں ہم عورتوں کے لیے الگ انتظام کریں گے، ان کی انٹری الگ ہوگی، ان کے لیے الگ سے پردے کا انتظام ہوگا، وہ آئیں اور جمعہ کی نماز پڑھیں، میرے بھائیوں یقین مانو سماج میں بہت سارا پریورتن آئے گا، بہت ساری سماج میں مہیلاؤں کی بہت ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ جلسے میں صرف آ جانے سے، جلسہ آپ کے ہاں ایک میلے کی طرح ایک منایا جاتا ہے، عورتیں آتی ہیں، کچھ بیٹھ کر کے جلسہ سنتی ہیں، کچھ بیٹھ کر کے شاپنگ کر رہی ہیں، لیکن آپ مسجد میں جب عورتوں کا انتظام کریں گے اور جمعہ کی نماز میں وہ آئیں گی، سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ وہ بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ خطبہ سنیں گی۔ اس لیے عورتوں کا مسجد میں آنا جمعہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ مریم مسجد میں اکیلی رہتی ہیں، اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کے پاس
اپنے فرشتے کو بھیجا جو فرشتوں کا سردار ہے، جو فرشتوں کا مکھیا ہے، جس کا نام روح الامین ہے، جبریل ہے. ہم نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور جبریل ایک بہت اسمارٹ اور ہینڈسم انسان کی شکل میں آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے انسان کی شکل دھارن کر سکتے ہیں، انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں. جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے. مریم اکیلے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، جبریل انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے. ایک عورت، اکیلی عورت ایک مرد کو دیکھتی ہے، اس کی فیلنگ کیا ہو سکتی ہے، اس کا احساس کیا ہو سکتا ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم کہتی ہیں اے اللہ کے بندے، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. اگر تو متقی آدمی ہے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، میرے قریب مت آنا، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا. عزت دار عورت اپنے شریر تک کسی اور کو پہنچنے نہیں دیتی. میری ماں اور بہنوں، معاف کیجئے گا، آج کا سماج برائیوں میں سر سے پیر تک لت پت ہے. اب تو حالات وہ ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں پاک اور صاف لڑکے اور لڑکیوں کو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. سماج اس لیول تک پہنچ چکا ہے، سماج اس اسٹیج تک پہنچ چکا ہے کہ شاید کوئی لڑکا ایسا ملے جس کا کوئی لڑکی کے ساتھ ریلیشن نہ ہو، شاید کوئی لڑکی ایسی ملے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو. سماج اس لیول پر پہنچ چکا ہے میرے ساتھ. حرام کاری اور زنا کاری اور بدکاری نے سماج کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ آج پاک دامن لڑکے اور لڑکیوں کو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے. اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج کل چل رہا ہے پیار اور محبت کے نام پہ بہت کچھ چل رہا ہے، مگر یاد رکھنا، کوئی انسٹاگرام پہ آ کے پیار کا اقرار کرے، کوئی واٹس ایپ پر آ کر کے محبت کا اقرار کرے، کوئی سنیپ چیٹ پہ آ کے آئی لو یو لکھ دے، تم دھوکہ مت کھا جانا میری بہنوں. اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری قوم کی بہنوں، میں تمہیں بڑے پیار کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو تم سے محبت کرے گا وہ زنا کر کے تمہیں جہنم میں لے کے نہیں جائے گا. جو تم سے محبت کرے گا وہ تم کو نوکرانی نہیں مہارانی بنائے گا، اور مہارانی سے ملنے کے لیے اس کے پروٹوکول کو اپنانا پڑتا ہے، اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے. او میری پیاری ماں بہنوں، اسلام نے تم کو مہارانی بنایا ہے، اور مہارانی سے ملنے کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے اگر کوئی کسی لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے گارجین سے ملے، اس کے باپ سے ملے، اگر باپ نہیں ہے تو بھائی سے ملے، جو گارجین ہے اس سے ملے، اور نکاح کا پیغام بھیجے. جو آپ سے محبت کرے گا وہ نکاح کا پیغام بھیجے گا، اور نکاح کر کے آپ کو بیوی بنائے گا اور جنت میں آپ کو لے کے جائے گا. زنا کر کے جہنم میں لے کے جانے والا ایک بار نہیں 1,00,000 بار آئی لو یو لکھ دے، 1,00,000 بار آپ کو محبت بھرا میسج بھیج دے، وہ آپ کے ساتھ آپ کے شریر کو استعمال کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ اپنی واسنا پوری کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے. بنو تو مریم کے جیسی بنو میری بہن. مریم نے کہا اے انسان، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ڈونٹ ٹچ می، میرے قریب مت آنا. اگر تیرے اندر اللہ کا تقوی ہے، اللہ سے 1% بھی تو ڈرنے والا ہے، میرے پاس مت آنا. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. جبریل علیہ السلام نے کہا ڈونٹ فیئر، اے مریم ڈرو نہیں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، آئی ایم اینجل آف دا لارڈ، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، اور میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تجھے ایک بہت خوبصورت بچہ ہونے والا ہے. قالت انا یکون لی غلام. مریم کہنے لگی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، میں ان میریڈ ہوں، میں کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں کوئی بد چلن عورت نہیں ہوں، میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہوں، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں. قَالَ كَذَلِكَ،
فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. انما ہوا امر ربک، اے مریم یہ تیرے رب کا حکم ہے، تیرے رب نے کہہ دیا کہ یہ ہونا ہے تو ہو کر کے رہے گا. قال کذالک قال ربک ہوا علی حین، تیرے رب نے کہا کہ یہ میرے لیے آسان ہے. وکان امرا مقضیا، یہ ہو کر کے رہے گا. فحملتہ، فرشتے نے کہا اور مریم پریگننٹ ہو گئی. اللہ کے حکم سے مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام حمل کی شکل میں ان کے پیٹ میں پہنچ گئے. مریم پریگننٹ ہو گئی. فانتبذت به مکانا قصیا، جب پریگننسی آ گئی اور ڈیلیوری کا ٹائم آیا، بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، تو مریم اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے بیت المقدس سے دور چلی گئی. جب دور چلی گئی تو حضرت مریم سوچنے لگی یہ بچہ پیدا ہوگا، سماج مجھ کو تانا مارے گا، مجھ کو بچلن کہے گا، مجھ کو کیریکٹر لیس کہے گا، مجھے حرام کی اولاد کی ماں کہے گا، میرے دل پر کیا گزرے گی. حضرت مریم رونے لگی اور کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگی اے کاش میں مر گئی ہوتی، آج میں زندہ نہ ہوتی، کوئی مجھے یاد کرنے والا نہ ہوتا، کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہوتا. اللہ، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اس سے اپنی عزت کا اتنا خیال ہوتا ہے. مریم نے کچھ غلط کام نہیں کیا ہے، مگر مریم کو اپنی عزت کا خیال ہے کہ کل سماج کیا بولے گا. کہتی ہے کہ کاش میں مر گئی ہوتی. فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ کے فرشتے نے آواز دی اے مریم ڈرو نہیں، تمہیں بچہ پیدا ہوگا، تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور ڈیلیوری کے ٹائم تم کو پانی چاہیے، تم کمزور نہ ہو جاؤ، پانی کی ضرورت پڑے گی. ذرا نیچے دیکھو، اللہ نے پانی کی نہر جاری کر دی، مریم کے لیے نہر جاری ہو گئی. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم اس پیڑ کی ٹہنی کو تم ہلاؤ، اس پیڑ کی ٹہنی کو تم حرکت دو، اس پیڑ کی ٹہنی کو تم ہلاؤ. آپ کے اوپر اے مریم، آپ کے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی. مریم ڈیلیوری کا ٹائم، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیلیوری کے ٹائم عورت کو بہت درد ہوتا ہے، عورت بہت پین میں ہوتی ہے، بہت درد میں ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی ہے. اور دنیا کے ہر سماج میں جب عورت کو ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو اس کو طاقت کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں. آپ کیا بھی کھلائی جاتی ہوں گی، ہمارے یہاں بنارس میں بھی کچھ میوہ وغیرہ ڈال کر کے بناتے ہیں، کچھ چیزیں عورتوں کو دیتے ہیں. آپ کیا بھی دیتے ہوں گے، شیرسا وادیوں میں بھی دیتے ہوں گے. وہ عورت کی کمزوری کا ٹائم ہوتا ہے. ایسی کمزوری کے ٹائم اللہ کیا کہہ رہا ہے اے مریم پیڑ کی پتی کو ہلاؤ تو تازہ تازہ پکی ہوئی کھجور تمہارے اوپر گرے گی. اے اللہ، جب تو مریم کو کھجور دینا ہی چاہتا ہے تو مریم کو اتنی تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مریم بیچاری تو کمزور ہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے. اے اللہ، ایک پلیٹ میں رکھ کر کے کھجور آ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ اللہ نے سبق دیا، نہیں میرے بندے، ہم مریم کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے مریم جب تو پیڑ کو ہلائے گی تب کھجور گرے گی، بیٹھے بٹھائے تجھ کو کھجور ملنے والی نہیں ہے. حرکت میں برکت ہے. جب مریم نے کھجور کو ہلایا تب جا کر کے کھجور پکی ہوئی زمین پہ گری. اچھا، آپ کیا تو کھجور کی کھیتی نہیں ہوتی ہوگی کہ ہوتی ہے؟ کھجور کی کھیتی کہاں ہوتی ہے؟ ریگستانی علاقے میں ہوتی ہے. اور کھجور پکتی کب ہے؟ مئی جون میں پکتی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اے مریم جب تو پیڑ کو ہلائے گی تو پکی ہوئی کھجور گرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ مئی جون کی گرمی میں پیدا ہوئے. لہذا عیسائی جو ان کا جنم دن کب مناتے؟ بولو بھائی، 25 دسمبر کو مناتے. تو یہ ٹھیک آچھے نا غلط آچھے؟ غلط آچھے. عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں کہ عیسیٰ کب پیدا ہوا. عیسیٰ دسمبر کے جاڑے میں نہیں،
मई जून की गर्मी में पैदा हुए थे, जब खजूर पक जाती है, पकी हुई खजूर मरियम को मिली। तो पता ये चला कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथी। आप जब हरकत करेंगे तब बरकत मिलेगी। आप जब हिम्मत करेंगे, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, जब आप हिम्मत करेंगे, कारोबार करना है, बिजनेस करना है, तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आप जब तक हिम्मत नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आज भारत का मुसलमान अगर आगे बढ़ना चाहता है उसे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, वरना दुनिया तो चाहती है कि आप पंचर बनाने वाले बन जाए। दुनिया चाहती है आप चिकन की दुकान खोल लें, आप मटन की दुकान खोल लें, पकौड़ी की दुकान खोल लें, बस आप छोटे छोटे यही काम करें। दुनिया नहीं चाहती है कि आप तरक्की करें। मेरे प्यारे साथियों, अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, जुर्रत से काम लेना।